الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے، جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ آیت جہاں پہ روزے کی فرضیت کی آیات ہیں، آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی، اس کے بعد روزے کے احکامات ہیں، اور اب آخر میں یہ آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جب وہ یہ طریقہ اختیار کر لیں گے، اس بات کو مان لیں گے دل سے، اور میری دعوت پہ لبیک کہیں گے، تو پھر شاید وہ راہ راست پا لیں، سیدھی راہ پہ جا جائیں۔ میرے محترم سامعین اور ناظرین، ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ ہم سے گزر رہا ہے۔ ماہ رمضان جہاں بہت سی برکات اور عبادات لے کر آیا ہے، ان عبادات میں سے ایک اشرف العبادات، بڑی عبادت دعا ہے۔ ماہ رمضان مبارک گھڑیاں ہیں اس کے اندر دعاؤں کے لیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمایا ہے کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت ہے، اور وہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رد نہیں کرتا، ایک روزے دار کی دعا، دوسری مظلوم کی دعا، اور تیسری دعا جو ہے وہ مسافر کی ہے۔ تو بہت سی احادیث ہیں اس حوالے سے۔ ہمارا موضوع جو ہے آج کا یہی ہے کہ روزہ اور دعا۔ اصل میں دعا اللہ سبحانہ و تعالی کو بہت ہی محبوب ہے، بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے۔ اور دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، اور دعا صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے کی جا سکتی ہے، اللہ کے بغیر کسی اور سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ سے مانگیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بہت سی آیات ہیں جن میں غیر اللہ سے مانگنے کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کی حقیقت کھول کھول کر بیان کی گئی ہے۔
کہ جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے ہو وہ تمہاری دعا کو نہیں سنتے، تمہاری دعاؤں سے غافل ہیں، بلکہ وہ خود محتاج ہیں۔ وہ تمہیں کیا دیں گے؟ البتہ اللہ کے نیک بندوں سے ان کی زندگی میں دعائیں کروانا، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، اس کی ایک فضیلت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن دعاؤں کو قبول کرتا ہے ان دعاؤں میں سے ایک دعا وہ بھی ہے جو کسی بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں کی جائے، کسی بھائی بہن کے لیے۔ تو رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں دعاؤں کی گھڑیاں ہیں، اور امت بلکہ پوری انسانیت اس وقت دعاؤں کی محتاج ہے۔ اس لیے ہمیں ان مبارک لمحات میں آج کی اس وقت کی جو وبا پھیلی ہوئی ہے جس نے ہمیں گھروں کے اندر محبوس کر دیا ہے، اس کی دوری کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اپنی حاجات کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا چاہیے، خاص کر جیسا کہ میں نے عرض کیا افطاری کے وقت، سحری کے وقت دعا کے اوقات ہیں رمضان مبارک کے اندر، اور صلاۃ الفجر کے بعد بیٹھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اور سورج طلوع ہو تو پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو مبارک وقت کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھے اور پھر وہ اپنی جگہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ 2 رکعتیں پڑھے، کانت لہو کاجر حجۃ و عمرہ تامتن تامتن تامتن، ترمذی کی حدیث ہے، حسن ہے، کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، ایک حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ عام دنوں میں ہے، لیکن رمضان مبارک میں تو بہت زیادہ ہے۔ رمضان مبارک تو موسمی دعاؤں کا ہے، موسمی عبادات کا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی ہے، اللہ مبارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی جو صبح کے وقت وہ اعمال کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان میں برکت دے۔ تو صبح کا وقت دعاؤں کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں ہے، تلاوت کا وقت ہے، اور خاص کر رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں میں۔ اسی طرح رمضان مبارک میں جو دوسرا وقت ہے دعا کا وہ ہے روزے کی افطاری کے وقت یا اس سے پہلے، قبل الغروب۔ تو یہ بھی بڑا مبارک وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اوقات دعا، 3 آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، دعوت الصائم، روزہ دار کی دعا، مظلوم کی دعا، اور مسافر کی دعا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ امام عادل، وہ عادل حکمران جو انصاف کرے، وہ بھی جب دعا کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عادل حکمران، دیندار حکمران عطا فرمائے کہ تاکہ وہ عدل کر سکیں، اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کر سکیں، اور پھر اللہ کی برکتیں اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو اور زمین پر امن قائم ہو۔ اسی طرح ایک مبارک وقت ہے دعا کی قبولیت کا، سحری کا وقت۔ ویسے تو سارے سال میں یہ وقت بڑا قابل قدر ہے اور قبولیت کی دعا کا وقت ہے، اور ہر رات کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں۔ لیکن رمضان مبارک میں تو ہر آدمی نے، ہر مسلمان نے اٹھنا ہوتا ہے اور سحری کرنی ہوتی ہے، اور سحری کا کھانا بھی مبارک، اور سحری کو جاگنا بھی مبارک، اور پھر اگر اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت توفیق دے دے کہ 2 نفل پڑھ کے یا جتنے بھی توفیق ہو رب سے دعائیں مانگی جائیں تو یہ وقت قبولیت دعا کا ہے۔ والمستغفرین بالاسحار، اللہ نے فرمایا سحری کے وقت جو مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی بخشش قبول فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
یہ حکم دیا ہے فسبح بحمدک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل واطراف النہار لعلک ترضی۔ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے یعنی مغرب کے وقت، اور فجر کے بعد، اور رات کی گھڑیوں میں، یہ سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو ہم اگر دیکھ لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت اتنی کرتے تھے، اتنے لمبے لمبے قیام اور رکوع کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ سوجن آ جاتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے تو ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں تو ہر وقت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجز الناس من عجز عن الدعاء، کمزور انسان وہ ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز آ جائے، کمزور، اس کے پاس فرصت ہی نہ ہو، وقت ہی نہ ہو کہ وہ دعا کرے۔ تو یہ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتا ہے اپنے بندوں کی دعا سے، اور اگر ہم نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی دعائیں جو ہیں وہ رد نہیں ہوتی۔ دعوت الوالد لولدہ، یہاں ایک دوسری روایت آ گئی، والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے، یعنی ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے، ودعوت الصائم ودعوت المسافر، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا، اور والصائم حین یفطر، اور روزے دار کی دعا جب وہ افطار کرے، یعنی افطاری سے پہلے جو دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے۔ وفی روایہ ودعوت الصائم حتی یفطر، اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ روزہ افطار نہ کر لے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ روزہ رکھتا ہے، اور دوران روزہ اس نے اگر روزے کو ان آداب کے ساتھ رکھا جن آداب کی تعلیم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کہ صرف منہ بند کر لینا کھانے پینے سے اور باقی چیزوں کا خیال نہ رکھنا، اس کی ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کو چھوڑنے کی، اگر کوئی آدمی جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے اور باقی آداب کا خیال نہ رکھے۔ تو جو آدمی روزے کو پورے آداب کے ساتھ رکھے، کہ اس کی آنکھیں بھی روزہ رکھیں، اس کے کان بھی روزہ رکھیں، اس کی زبان بھی، اس کے ہاتھ بھی، اور اس کے اندر ایک تقوی کی کیفیت پیدا ہو، تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولی جو ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور وہ ان کو غم نہیں ہوگا۔ یہ ولایت یعنی دوستی، اس کا ذریعہ ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ایمان کے بعد پھر عبادات، اور عبادات میں سب سے اعلیٰ عبادت وہ ہے روزہ، اور عبادات میں اعلیٰ عبادت وہ ہے دعا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور متقی ہوئے، تقوی اختیار کیا۔ تو یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی، آیت نمبر 186، کہ روزے کے احکامات کے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ مختصراً اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، فنزلت هذه الآیہ، کہنے لگے کہ ہمارا رب قریب ہے کہ ہم اس سے بات کریں آسان چپکے چپکے، یا وہ دور ہے کہ ہم اسے زور زور سے بلائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہو میں قریب ہوں، اور دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ لہذا میرا یہ حکم ہے کہ مجھ سے دعا مانگیں، مجھ پر ایمان لائیں، میرے اس حکم کو مانیں، اور جب وہ اس پہ آ جائیں گے
تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، ان کو سیدھا راستہ مل جائے گا، پھر میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، پھر جو مجھ سے مانگیں گے میں انہیں دوں گا۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ایک آ کے سوال کیا کہ ہمارا رب جو ہے وہ کیسے ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ہمارے درمیان اور آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر آسمان ایک آسمان جو ہے وہ اتنا اس کی موٹائی ہے کہ 500 سال اس پہ لگ جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو 7 آسمانوں سے اوپر ہے، تو یہ کیسے ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دو جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اب اس کا معنی یہ ہے کہ فَإِنِّي قریب اے قریب بالإجابہ، جب تم دعا کرو گے تو میں دعا کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ وقیل بالعلم، اور کہا گیا ہے کہ میں قریب ہوں، مجھے علم ہے کہ میرا بندہ کیا مانگ رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو دلوں میں مخفی ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ قریب اور تیسرا قول یہ ہے کہ قریب من اولیائی، میں اپنے دوستوں کے قریب ہوں، جو مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے اپنے ہاں یاد کرتا ہوں، جو مجھے پبلک میں یاد کرتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر اور چرچا کرتا ہوں۔ اے اقبل عبادت من عبدنی، یعنی جو میری عبادت کرے گا میں اس کی عبادت کو قبول کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بھی عبادت قرار دیا، الدعاء مخ العبادہ، ایک حدیث میں ہے، اگرچہ اس کو کچھ علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ تمام عبادتوں کا خلاصہ دعا ہے، مخ خلاصہ، لیکن اصل ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ غافر کی یہ آیت پڑھی، آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کا جواب دوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو میری عبادت یعنی مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے دور ہٹتے ہیں، متکبر ہیں، انکار کرتے ہیں، میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی افضل ہے، بہت ہی قابل قدر ہے، اس لیے ہمیں ان مواقع کو جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اخلاص ہو، دعا کرنے سے پہلے یہ یقین ہو کہ میں اپنے رب سے، اس رب سے مانگ رہا ہوں جو میری نیتوں کو جانتا ہے، اور یقین کے ساتھ دعا کریں کہ میں جو اپنے رب سے مانگوں گا وہ دے گا، اور وہی ایک ذات ہے دینے والی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں دینے والا۔ تو طریقہ یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آپ نے رب سے مانگو عاجزی کے ساتھ، شور کرو نہیں، خاموشی سے مانگو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ یہ معتدین جو گناہوں پہ مصر ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں جان بوجھ کے اور پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو اور پھر اپنے رب کے سامنے آ کے جھکیں، مولا ہمیں معاف کر، اپنے رب کو یاد کرو، اذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفہ، عاجزی کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، کہ مانگنے بس اگر میں کسی اور سے مانگوں گا تو رب ناراض ہو جائے گا۔ ولا تکن من الغافلین، اور غافل مت ہو، بار بار مانگو، اپنے رب سے بار بار مانگو۔ جیسے بچہ جو ہے وہ چھوٹا ماں باپ کے ساتھ ضد کرتا ہے، ہر وقت مانگتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ چیز، تو انسان کو بھی یہاں بچہ بننا ہے،
اور ضد کرنی ہے، مانگنا ہے، عاجزی اور انکساری کرنی ہے، اور رب سبحانہ و تعالی دعاؤں کو سنتا ہے اور دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، جواب دیتا ہے جب تک کہ کوئی بندہ جلدی نہ کرے۔ پوچھا گیا جلدی کیا ہے؟ فرمایا کہ جلدی یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے جی میں نے تو بڑی دعائیں کی ہیں لیکن قبول نہیں ہوئی، کوئی جواب نہیں آیا، تو ایسے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ دعا جب آپ کریں گے تو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کے 3 وہ ہیں فائدے، یا تو فوراً اس کا جواب آ جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، یا یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کوئی گناہ معاف کر دے گا، کوئی مصیبت آئی ہوگی اسے وہ ٹل جائے گی، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میری یہ مصیبت کس دعا سے ٹلی ہے، کس وجہ سے ٹلی ہے، وہ آپ کی وہ دعا تھی جو آپ نے کی تھی رات کی تنہائیوں میں، افطار کے وقت یا سحری کے وقت۔ اور فرمایا کہ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت کے دن اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ اتنا بڑا ثواب مجھے کہاں سے ملا؟ تو جواب ملے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی تھیں، اور تجھے وہاں ان کا رزلٹ نہیں ملا دنیا میں، آج ہم تمہیں ثواب دے رہے ہیں۔ تو اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، دعاؤں کا وقت ہے اور ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں۔ آئیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی، اور اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، انسانیت پہ رحم کر، اس بیماری سے ہمیں بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔